من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز سے بلند پڑھ لیجئے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ حضرات ذی وقار، اللہ تعالیٰ دے فضل توفیق اور اس دی عنایت دے نال آج چھٹے رمضان المبارک دی نماز فجر ادا کرنے تو بعد اللہ جل شانہ دے عظیم گھر اور اس دے پاک ماحول دے اندر انہاں عظیم لمحات دے اندر موجود ہاں۔ آج دے ساڈے درس دا موضوع اللہ دے گھر اور اس دے فضائل۔ حضرات ذی وقار، اگر یہ بات کہی جائے تو کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ دی پوری روئے زمین تے جڑی سب نالوں زیادہ خوبصورت ترین جگہ ہے، اللہ دی سرزمین تے جڑی سب نالوں پیاری جگہ، جڑی سب نالوں محبوب جگہ، جڑی سب نالوں طیب تے طاہر اور پاکیزہ جگہ ہے، وہ اللہ دے گھر مسجداں ہی نے۔ مساجد ہی وہ جگہ ہے کہ جڑی روئے زمین دے اوپر سب نالوں خوبصورت، سب نال مبارک، سب نالوں رحمت اور برکت والی جگہ ہے۔ اللہ دی سرزمین دے اوپر مسجداں کتنی شان والیاں نے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا ایک فرمان سماعت کرو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ مساجد مسجداں اس زمین دے اوپر ایویں نے کہ جویں زمین والیاں واسطے آسمان دے ستارے چمکدے نے اور زمین والیاں نو آسمان دے ستارے چمکدے ہوئے نظر آندے نے، اسی طرح آسمان والیاں نو زمین تے مسجداں چمکدیاں ہوئیاں نظر آندیاں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا دوسرا فرمان سماعت کرو۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، میرے صحابہ تواڈے محلیاں دے اندر جنت دیاں کیاریاں نے، جس وقت تہاڈا انہاں جنت دیاں کیاریاں دے کولوں گزر ہویا کرے تے تسی جنت دیاں انہاں کیاریاں دی سیر کر لیا کرو۔ صحابہ عرض کیتی، یا رسول اللہ ساڈے ہر محلے دے اندر ہے؟ حضور فرمایا ہاں بھی ہر محلے دے اندر ہے۔ عرض کیتی، یا رسول اللہ ہر محلے دے اندر وہ جنت دیاں کیاریاں نے مگر سانوں انہاں دا پتہ ہی نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے مساجد مسجداں اللہ دے گھر، فرمایا ہر محلے دے اندر کوئی نہ کوئی مسجد موجود ہوندی ہے، تو فرمایا اے ایویں ہے کہ جویں جنت دیاں کیاریاں نے، جدوں تہاڈا مسجداں دے کولوں گزر ہویا کرے تے انہاں جنت دیاں کیاریاں دی سیر کر لیا کرو۔ حضرات ذی وقار، آؤ کہ جو تلاوت کیتی گئی آیہ مقدسہ اس دے ول توجہ کریے، اور اللہ دے وہ گھر مساجد اللہ نے انہوں نے کتنی شان عطا فرمائیے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی سورہ نور ہے اور اس دی آیت نمبر 36 نمبر آیت ہے۔ اللہ جل شانہ اس آیہ مقدسہ دے اندر کتنا پیارا حکم ارشاد فرما رہے ہیں۔ فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، فرمایا کہ او اللہ دے گھراں دے اندر نے اور او گھروں نے کہ جنہ دی تعظیم کرن دا، ان ترفع ویذکر، اور اونا دے اندر اللہ دے نام ذکر کیے جان دا،
فی حسمہ، اور اللہ دے نام لین دا حکم دتا گیا ہے، اور فرمایا یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اور صبح و شام اللہ دیاں تسبیحاں بیان کیتیاں جاندیاں۔ اچھا ایتھے ایک بات ذکر ہوئی ہے، فرمایا، اور ایتھے بات گھراں دی ہوئی، فرمایا فی بیوت، انہاں گھراں دے اندر موجود ہے، کی موجود ہے؟ اس موجود نو سمجھن واسطے پچھلی آیت دا مطالعہ کرنا ضروری ہوئے گا۔ سورہ نور دی آیت نمبر 35، اس دی تلاوت ضروری ہوئے گی، اور یقین بات منو، اور اگر تسی توجہ نال بیٹھو گے، چند منٹ دی حاضری ہے، آج اگر تسی اینا قرآن دیا 2 آیتاں نو سمجھو گے نا، تو میں قرآن ہی سامنے رکھ کے کہنا کہ اگر تانوں اینا قرآن دی 2 آیتاں دی سمجھ آئی نا، تو رمضان دے اندر روزے دی حالت ہے، اور آج جمعہ دا دن ہے، اور جمعہ بھی رمضان دا پہلا ہے، آج سرور تے لطف بڑا بن جانا ہے۔ توجہ جی، آیت نمبر 35 سورہ نور ہے۔ اللہ فرمایا اللہ نور السماوات والارض، فرمایا اللہ ہی ہے زمینہ آسمانہ دا نور۔ مثل نور، ہنے نور دا ذکر ہویا جی، ہنے پوری آیت دے اندر نور دا بار بار ذکر ہے، ہن سمجھنا ہے کہ نور ہے کی۔ اللہ فرمایا اللہ نور السماوات والارض، فرمایا اللہ ہی زمین و آسمان دا نور ہے۔ مثل نور ہی، اس نور دی مثال ایویں ہے، کمشکات فیہا مصباح، فرمایا جویں ایک تاک ہوئے اور اس تاک دے وچ رکھیا چراغ ہوئے۔ تاک تسی سمجھ دے ہوئے جویں گھراں دے اندر جالی ہوندے سن، دیواراں دے اندر ایک سوراخ مار کے جگہ کوئی چیز رکھن واسطے بنائی ہوندی سی، اس نو تاک کہندے نے۔ آج دور دے اندر جدت آ گئی تو الماریاں بن گئیاں، اور آج روشن دان بن گئے، مگر پہلے وقت دیوار دے اندر ایک چھوٹا سوراخ کر کے او دے وچ چراغ وغیرہ رکھن واسطے جگہ بنائی جاندی سی، تو اس نو تاک اردو دے اندر کیا جاندا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ جڑا نور ہے نا، مثل نور ہے، وہ دی مثال ایویں ہے، کمشکات فیہا مصباح، مصباح میں نا چراغ، اور کمشکات تاک، فرمایا ایویں ہے کہ جویں ایک چراغ ہوئے اور وہ تاک دے اندر رکھیا ہوئے، المصباح فی زجاجہ، اور جڑا وہ چراغ ہے نا، وہ خالی کلا چراغ نہیں ہے، فرمایا وہ چراغ فانوس دے اندر جڑیا ہویا ہے۔ وہ جڑا نور والا چراغ ہے نا، جڑا تاک دے وچ رکھیا ہویا ہے، وہ تاک وچ خالی نہیں پیا، فرمایا کہ المصباح فی زجاجہ، فرمایا وہ جڑا چراغ ہے وہ فانوس دے وچ جڑیا ہویا ہے۔ فانوس بھائی تسی دیکھیا ہوئے گا، ایک فانوس ہوندا ہے، وہ دے اندر بہت سارے بلب لگے ہوندے نے، بہت سارا شیشہ استعمال ہویا، بہت سارے نگینے استعمال ہوئے ہوندے نے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جس نور دی میں گل پیا کرنا، وہ نور دی مثال ایویں جویں ایک چراغ ہوئے اور تاک وچ رکھیا ہوئے، اور خالی تاک وچ خالی کلا فانوس نہ پیا ہوئے، بلکہ او جڑا چراغ ہے وہ فانوس دے اندر جڑیا ہویا ہے۔ اور فرمایا ہن اگے وہ جڑا فانوس ہے، فرمایا الزجاجۃ کانہا کوکب دری دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ، فرمایا او جڑا فانوس ہے گویا کہ وہ انج چمکدا ہے پیا کہ جویں ایک چمکدا ہویا ستارہ ہوندا ہے، وہ فانوس اونج پیا چمکدا ہے، اور او جڑی چمک ہے، جڑی او دی روشنی ہے، فرمایا وہ عام روشنی نہیں ہے، وہ ایویں سمجھو جویں برکت والے زیتون دے درخت نال اونوں روشن کیتا گیا ہے۔ اللہ اچھا، ہن گل چلی سی تاک تو چلی چراغ تے چراغ تو چلی فانوس تے پہنچی، اور فانوس تو پہنچی چلی تو پھر پاک درخت زیتون تک پہنچ آئی، اور جدو زیتون تے آ گئی تو اللہ فرمایا انہیں روشن ہو گیا ہے، تو فرمایا لا شرقیت ولا غربیہ، فرمایا انہیں دی روشنی جڑی نہ ہی خالی مشرق والیاں واسطے ہے، نہ خالی مغرب والیاں واسطے ہے، اس دی روشنی جڑی ہن رب دی ساری کائنات نو روشن پیا کر دی۔ اور فرمایا یکادو زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، اور میرے بندیو ہن اے جڑی روشنی اللہ دی ساری دنیا نو روشن کیتی کھلیے، فرمایا اے جڑا چراغ دے اندر آگ بھڑکی ہے نا، روشنی بھڑکی ہے،
فرمایا اینو روشن کرن واسطے کسے ہور اگ دی لوڑ نہیں پئی، کسے دیا سلائی دی لوڑ نہیں پئی، کسے ماچس دی تیلی دی لوڑ نہیں پئی اس فانوس نو روشن کرن واسطے، بلکہ اللہ فرمایا وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، فرمایا اس نو کسے آگ نے نہیں چھوا، نہیں روشن کیتا، بلکہ اے دی روشنی آپ ہی پہ چمکا مار دی، اے دی روشنی آپ ہی جگمگا رہی ہے۔ اور کیسی روشنی ہے؟ اللہ فرمایا نور علی نور، فرمایا روشنی ایویں جویں اسی کہنے ہاں بھی چن اتے چن چڑھیا ہوئے، فرمایا اے نور دے اوپر نور روشن ہویا پہ ہے، ایڈی خوبصورتی اس دی روشنی دے اندر ہے، اور ایڈی پیاری اس نور دی روشنی ہے کہ جیڑی کائنات دے اندر آپ ہی پہ جگمگاندی ہے، اور اے ساری جگمگا کے جیڑی روشنی ہے انہوں روشن کوئی نہیں کسے کیتا، اے آپ ہی پہ روشن ہوئی ہے۔ اور فرمایا پھر جڑی روشن ہو گئی ہے نور علی نور بن گئی، تو فرمایا یہد اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس، فرمایا اللہ اپنے نور نال انجی راہ دکھاندا ہے جس نو چاہندا ہے۔ اور ساتھی ہون تے سمجھ آؤ اے ساری جڑی گل ہو رہی ہے ذکر ہے اللہ دے نور دا ذکر پہ ہوندا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے پہ جڑا نور روشن ہے نا یہ آپ ہی روشن ہویا ہے، اینو کسے روشن نہیں کیتا، کسے دیا سلائی نے، کسے موم بتی نے، کسے ماچس دی تیلی نے اس نو روشن نہیں کیتا، اے نور آپ ہی پہ چمکدا ہے۔ اور تائیوں تو نال آکھیا سوں کہ نہ ہی یہ مشرق تک ہے نہ ہی یہ مغرب تک ہے، اے نور تو ساری کائنات نو پہ روشن کردا ہے۔ اور فرمایا بندے پاک کتنا ہے، طیب تے طاہر کتنا ہے، فرمایا انج سمجھ جی میں زیتون دے تیل نال کوئی چراغ روشن ہوئے، اور فرمایا پھر او چراغ کلا پہ نہیں چمکدا، فرمایا اس چراغ دی ایک لڑی محمد الرسول اللہ بھی ہے، اس چراغ دی ایک لڑی ابراہیم سلام اللہ علیہ بھی ہے، اس چراغ دی ایک لڑی پھر عیسیٰ تے موسیٰ بھی ہے، اس چراغ دی ایک لڑی نوح تے یونس تے ہارون، اس سارے چراغ دیاں لڑیاں نے۔ اور پھر تھوڑا جا نیچے آ جاویں تو اس سے چراغ دیاں لڑیاں داتا علی حجویری بھی ہے، اس سے چراغ دی لڑی پیر باہو بھی ہے، جناب سلطان العارفین بھی ہے، تے میاں محمد بخش بھی ہے، تے پیر بلے تے شاہ عنایت اللہ قادری بھی ہے، تے خواجہ دائم الحضوری قصوری بھی ہے۔ فرمایا اے سارا او چراغ جڑا آپ ہی روشن ہے، پھر اے دی روشنی نال ساری کائنات پہ روشن ہوندی ہے۔ فرمایا اے اللہ نے اس اپنے نور دا تعارف پیش فرمایا، اتنی بڑی مثال دے کہ اللہ فرمایا الامثال للناس، فرمایا اللہ اے اپنی مثال لوگاں واسطے دیتی ہے، لوگاں واسطے اللہ نے مثال دیتی ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر شے نو خوب جانن والا ہے۔ لو جی ساتھیو پتہ چلیا کہ اللہ اگلی آیت جڑی اسی تلاوت کیتی ہے مسجداں دی شان بیان کرن واسطے، جڑی رب تعالیٰ نے گل فرمائی، فرمایا فی بیوتن، فرمایا او اینا گھراں دے اندر ہے کی نور جدا پیچھے ذکر ہویا، ہن ایڈا لمبا چوڑا نور دا تانوں اللہ نے تعارف کروایا، فرمایا ہن اے جڑا نور ہے نا اینو لبنا ہوئے، ہن توجہ جی، فرمایا اے جڑا ہن نور ہے جدا پورا تعارف آیت نمبر 35 دے اندر سورہ نور دے اندر کروایا، فرمایا اے جڑا نور ہے اگر اینو لبنا ہوئے تو فرمایا دائیں بائیں جان دی لوڑ نہیں، ہر محلے دے اندر یہ نور موجود ہے، ہر محلے دی ہر مسجد دے اندر یہ نور موجود ہے۔ تو لہٰذا اے نور فرمایا اللہ دی شان تا اے ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، بلکہ جگہ دا لفظ بولنا بھی اس دی شیان شان نہیں، بندہ اگر لفظ بولے جگہ دا تو اس دی ذات معاذ اللہ مقید نہ ہو جائے، او تے اپنی شیان شان موجود ہے، مگر اللہ جڑے نور دی تعریف کروائی ہے پیچھے سمجھائیے اپنے بندے نو رب سمجھاندے ہویا فرمانا چاہندا ہے، فرمایا پھر اس نور نال ملاقات کرنی ہوئے نا، اس نور دے نال پھر ملاقات کرنی ہوئے تو فرمایا پھر ٹکٹ کوئی نہیں لینا پیندا، غریب ہوئے امیر ہوئے فقیر ہوئے مسکین ہوئے، جدوں دل کرے فرمایا صبح و شام اے نور چمکدا ہے پیا اللہ دے انہاں گھراں دے اندر، صبح بھی آجو تے شام بھی آجو، اس نور دے نال ملاقات ہو جائے گی۔ لو جی فرمایا فی بیوتن، فرمایا اے انہاں گھراں دے اندر اے کی اے نور، فرمایا اے نور اللہ دے گھراں دے اندر ہے، اور گھر کیسے نے، فرمایا آذین اللہ جنہ دے واسطے تعظیم دے نال ان ترفع و یذکرا نام لیا جاندا ہے اور اللہ دا ذکر کیتا جاندا ہے، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال،
فرمایا صبح و شام اس دیاں تسبیحاں پڑھیاں جاندیاں نے، اس دیاں پاکیاں بولیاں جاندیاں نے۔ کدے انہاں گھراں چ کیا جاندا سبحان ربی العظیم، کدے آکھیا جاندا سبحان ربی الاعلی، کدے آکھیا جاندا ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ فرمایا اے وہ گھر نے جنہاں دے اندر اللہ دا ذکر انج کیتا جاندا ہے، او دیاں پاکیاں تے او دیاں تسبیحاں تے او دیاں بزرگیاں تے او دیاں بڑائیاں انہاں دا ذکر کیتا جاندا ہے۔ تو ساتھیو گل او آ گئی جڑی اسی پہلے بیان کر چکے ہاں کہ پوری روئے زمین تے اگر سب نالوں زیادہ برکت والی جگہ اور سب نالوں زیادہ انوار و تجلیات والی جگہ اور اللہ دی محبوب جگہ او ہی ہے کہ جڑے اللہ دے گھر نے، جڑیاں مساجد نے۔ حضور فرمایا مومن مسجد دے اندر انج خوش ہوندا ہے جویں مچھلی تالاب دے اندر راضی رہندی ہے۔ اچھا کدے تسی مچھلی نو غور صاف پانی ہوئے تے تسی کدو توجہ لگا کے مچھلی نو دیکھیا ہوئے تا او تالاب دے اندر اس طرح اپنی جوانی اور اپنی شباب دے نال اس تیر رہی ہوندی ہے، ایک کونے تو دوسرے کونے تو تیسرے اور چوتھے، اور سارے تالاب دی سیر کر رہی ہوندی ہے، اور وہ بڑی مستیاں کر رہی ہوندی ہے، بڑی وہ اپنی مستی دے اندر مگن ہوندی ہے۔ تو لہٰذا یہ دا مطلب یہ ہے کہ مومن نو بھی مستی آندی ہے اللہ دے گھراں دے اندر آ کے۔ مومن دی جڑی اس دی روحانیت جڑی چمکدی ہے وہ اللہ دے گھراں دے اندر آ کے چمکدی ہے۔ اور حضرات جی وقار کدے تسی اندازہ لگایا ہوئے گا کدے انج دیاں گھڑیاں اللہ نصیب کیتیاں ہون گیاں، اور اگر نہیں کیتیاں تو پھر دعا کرے اللہ نصیب عطا فرما دے وے۔ کدے انج ہویا ہوئے کہ بندہ بڑا دکھی بیٹھا ہوئے، بڑا پریشان بیٹھا ہوئے، دنیا دے غماں دا ستایا ہویا اور زمانے دے حوادث دا ستایا ہویا بیٹھا ہوئے، او دے دل وچ آیا ہوئے یار میں بڑا پریشان بیٹھا، گھر بھی وڈن نو پہ آوندا ہے، نہ کسے یار بیلی دی مجلس تے سنگت پہ چنگی لگ دی ہے۔ انج کراں میں پاک ہو کے وضو کر کے میں اللہ دے گھر دا مہمان جا بن بیٹھا، اور میں نویت سنت الاعتکاف پڑھ کے میں اس دے گھر دے اندر جا بیٹھا۔ اور کدے انج ہویا ہوئے کہ تسی آئے ہو اور آ کے اس گھر دے مہمان بنے ہو، اللہ دے انہاں محبوب اور پیارے گھراں دے مہمان بنے ہو، میں کہنا رب کعبہ دی قسم بندہ آیا ایک لمحہ ہی نہیں گزریا ہوئے گا اللہ نے سارے غم ہی دور فرما دیتے ہوں گے۔ آج کل تے بھائی پتہ کوئی نہیں، کچھ وقت پیچھے چلے جاؤ نا تے لوگ جدو کسے دے ہاں مہمان جاندے سن نا، کسے دے گھر مہمان پرونے جانا نا انہوں نے تے ویکھنا نا بھی گھر والے علی گھری نہیں ہے تے شام نو آن کے کما کاراں تے گئے نے، ادو کہڑا ٹیلی فون ہوندا سی بھی دس کے آنا ہے، آئے تے گا بندہ ہن گھر نہیں ہے گا۔ مینو جس تک یاد ہے میں کیونکہ اپنے بزرگاں دا کچھ وقت ویکھیا اور مینو ویسے بزرگاں نال پیار ہے، اور گھراں دے میرے والد صاحب میں ماشاءاللہ موجود بیٹھے نے، انہاں کول پوچھ سکدے ہو، کوئی برادری دے اندر محفل فنکشن شادی بیاہ ہوئے نا تو میری عادت ہوندی ہے کہ میں بزرگاں کول ہی بہنا، میں بیبیاں کول کوئی نہیں لبدا، میں بندیاں چ لبنا تے بزرگاں چ لبنا۔ تو میں اپنے بزرگاں دا کچھ وقت دیکھیا، میں اچھی طرح جاننا کہ جدوں کوئی پراؤنا آنا کدھرے نا تے اگر او دے نال ملاقات نہیں ہونی، گھر والا گھرے نہیں ملنا نا تے پوچھ لینا ایتھے قریب کدھرے مسجد ہے جی نیڑے، پھر اس بندے نے وضو کر کے مسیتے جا بینا، اگر نماز دا ٹائم ہونا تاں بھی ٹھیک ہے، نہیں تے اینجی بہ کے اللہ اللہ کیتی جانا۔ پتہ چلیا ایویں بہن نالو وکھرا کدھرے اللہ دے گھراں دے اندر بیٹھنا زیادہ ثواب ہے۔ اے دے اندر بندہ آ کے تر و تازہ ہو جاندا، مچھلی پانی جویں تازی ہوندی ہے جی، ایویں بندہ آ کے اللہ دے گھراں دے اندر آ کے تازہ ہو جاندا، او دی روحانیت چمک جاندی ہے، دل تے لگیا ہویا گرد زنگ دور ہو جاندا ہے۔ اے میرے کول کچھ والدین آندے نا، وہ کہندے نے کہ جی ساڈے بچے فرما بردار نہیں نے، کہنا نہیں مندے، فلاں مسئلہ میں اگوں انہاں نوں کہنا ہونا کہ ایک کم کرو تسی، اگلا کم مالک نے کرنا ہے، ایک کم تے کم از کم کرو، او کی میں کہ وہ یہ ہے جی کہ اپنے بچے نو کم از کم مسجد تک تے بھیجو نا۔ آخر پھر کی ہوئے گا، نماز تو پڑھدا کوئی نہیں، میں آکھیا کہ اون تسی نماز پڑھن واسطے میں آکھیا وہ دے گھر وچ بھیجو تے صحیح، کیوں؟ اس واسطے کہ رب جڑا ہے نا وہ اپنے گھر عام بندے نو بلاوندا ہی کوئی نہیں۔ اے بڑے لوگ آکھدے نے مینوں ٹائم ہی نہیں ملدا جی، میں بس ٹائم نہیں ملدا، تے میں اگوں کہنا ہونا ٹائم دا تے ایویں بہانہ ہے، وہ تینوں بلاونا ہی نہیں چاہندا دے گھر وچ، وہ تینوں بلاوندا ہی نہیں، ہاں جی۔ تے جنوں پھر وہ بلاوندا ہے وہ پھر انہوں آدھا سمجھ کے بلاوندا ہے، تے جنوں وہ اپنا بنا لیندا ہے پھر اون دے تے کرم بھی کما دیندا ہے۔ تو حضرات جی وقار میں پھر کہنا ہونا کہ اپنی اولاد نو مسجد تک تے بھیجو نا جی، جس وقت مسجد وچ آ جائے گا، اس پاک ماحول دے اندر آ کے بیٹھے گا
چند لمحات وہ اللہ دا ذکر کرے گا، ذکر سنے گا اور اللہ دے پاک گھر دے اندر پاک ماحول وچ بیٹھے گا تو دلاں دا زنگ اترنا شروع ہو جائے گا اور اللہ اس نو ہدایت عطا فرمائے گا۔ ساتھی یقین منو کہ اے اللہ دے گھر نہ ہون محلیاں دے اندر تے اے محلے سنجے اور اے بنجر نے، اے اللہ دے گھر ہی نے کہ جنہ دی وجہ تو پورے محلے تے برکت برس رہی ہوندی ہے اور رحمت برس رہی ہوندی ہے۔ جس وقت نمازی آ کے اللہ دے گھر دے اندر آ کے دعا منگدا ہے تے سرکار دی حدیث پاک کہ حضور فرمایا ہر مومن دی دعا دے اندر حصہ باقی مومناں واسطے بھی ہوندا ہے۔ کوئی بندہ حالانکہ بیٹھا مسجد جو اپنے واسطے بھی دعا پہ منگدا ہے، مگر حضور فرمایا وہ دعا اپنے واسطے مانگ رہا ہے مگر اس مومن دی دعا دے اندر حصہ اس دے باقی بھائیاں واسطے بھی ہے، باقی مسلماناں واسطے بھی ضرور ہے۔ تو لہٰذا مسجد محلے دے اندر ہوئے تو پھر وہ محلہ کدے بھی غیر آباد اور بنجر نہیں ہوندا، اس محلے دے اندر انوار و تجلیات اللہ دے اتردے ہی رہندے نے اور اللہ دی رحمت اور اس دی برکات دا نزول ہوندا ہی رہندا ہے۔ بس کوشش کرنی چاہیے کہ انہاں گھراں نوں آباد رکھنا چاہیے، صاف ستھرا رکھنا چاہیے، خوشبودار رکھنا چاہیے، انہاں گھراں دے لوازمات نوں پورا کرن دی کوشش کرتے رہنا چاہیے اور اے اللہ دے گھراں دے کماں دے اندر پیش رہنا چاہیے۔ اپنے واسطے سعادت مندی دی بات سمجھنی چاہیے۔ اپنے ایک نمازی اس ٹائم اتنے بیٹھے نہیں نے، میں انہوں دے گھر دے اندر بات کیتی، میں کہا جی گل یہ ہے کہ رب دیندا ساریاں نوں ہے، بڑا پتے دا جملہ ہے اگر تسی نوٹ کرو تاں، رب دیندا ساریاں نوں ہے مگر لیندا ہر کسے دا نہیں ہے۔ لیندا ہر کسے کولوں، لیندا اون دے کولوں ہے جن دا وہ مال پسند کر لیندا ہے۔ تو میں کہہ رہا کہ اللہ دے گھراں خوش بختی ہے، خوش قسمتی ہے اگر تیرے واسطے اللہ نے تیرے 10 روپے قبول کر لینے نا، یا جتنی تینوں توفیق دیتی ہے اس نے اپنے گھر واسطے قبول کر، وہ تے شہنشاہ بادشاہاں دا بادشاہ ہے، انہوں کو تیرے رقم دی تیری دی لوڑ ہے۔ اسی کہنے جدا گھر جڈا چنگا ہوئے، اسی کہنے ایڈا وڈا بھائی اے بندہ ہے تے ایدہ گھر بھی اس حساب دا ہے نا، تو اس تو بڑا شہنشاہ کون ہے اور اس تو بڑا کون ہے؟ تو لہٰذا وہ اپنے گھراں دا نظام خود چلان والا ہے مگر بس وہ مال اوندا ہی پسند فرما دیندا ہے جدا مال انہوں پسند آ جاندا ہے۔ ہر ایک دا مال وہ قبول بھی کوئی نہیں کردا تے ہر ایک دا مال وہ پسند بھی کوئی نہیں کردا، دیندا سارے نوں، لیندا کسے کولوں ہے۔ تو حضرات ذی وقار یہ اپنے واسطے خود خوش بختی دی بات سمجھنی چاہیے اور اپنے مقدر دے اوپر ناز کرنا چاہیے کہ جدا مال اللہ اپنے گھر واسطے قبول فرما لے، پسند فرما لے اور اس نو خرچ کرن دی توفیق اور توجہ عطا فرما دے۔ کئی لوگ ایسے نے کہ جنہاں کول ارباں خرباں روپیہ مگر توجہ ہی نہیں ہے کہ اسی اللہ دے گھر دے اوپر خرچ کریے، تو لہٰذا یہ توجہ بھی انہوں ہی دیندا ہے، دھیان بھی اوندا ہی وہ ادھر کردا ہے جن دے مال نو اللہ پسند فرما لیندا ہے۔ اللہ مینوں تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے، اللہ انہاں پاک گھراں نو سانوں آباد رکھن دی، شاد رکھن دی اور اللہ تعالیٰ صبح قیامت واسطے انہاں نو آباد کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔